ارض فلسطین میں آپ کو اپنی ہی کہانی اپنی ہی زبانی سنا. میں بھی کبھی اس دہر کا ایک خوبصورت حصہ ہوا کرتی تھی. کبھی میرے گلی کوچوں میں بھی بچوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں گونجتی تھی. میں نے بہت سے انبیاء اپنی آغوش میں پالے، جن میں حضرت ابراہیم، اسحاق، داؤد، یعقوب، سلیمان، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں. مجھ سے ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کے سفر کے لیے روانہ ہوئی. آج آپ سب مجھے فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، پر ایک وقت میں مجھے کنعان اور مجھ میں رہنے والوں کو عبرانی کہا جاتا تھا. پہلی صدی عیسوی میں رومیوں نے مجھے فتح کیا اور میرا نام یہودا بدل کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں یہودی اور رومی جنگیں ہوئی. 70ویں صدی عیسوی میں اس کا نتیجہ یروشلم کے دوسرے ہیکل کی تباہی ہوا. 7ویں صدی میں اسلام کے عروج کے بعد میموی اور عباسی خلافت سمیت مختلف اسلامی سلطنتوں کا اہم حصہ رہی. قرون وسطیٰ کے دوران صلیبیوں کا میدان جنگ بھی رہی. گویا مجھ میں بہت سی جنگیں ہوئی، پر زیادہ تر صدیاں امن میں گزری. 16ویں صدی کے آغاز سے پہلے جنگ عظیم تک مجھ پہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی. سلطنت عثمانیہ میں بھی مجھ میں بین المذاہب ایسے ہی امن کے ساتھ قائم تھے جیسے حضرت عمر کے دور. پھر 19ویں صدی میں میں اپنے امن کو برباد کرنے، میری گود میں پلنے والوں کو تکلیف دینے کا ذمہ دار تھیوڈر ہرزل کو سمجھتی ہوں. عیسائی اور مسلمان امن سے زندگی بسر کرتے تھے. پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثمانی بہادروں کو شکست، تو لیگ آف نیشنز نے مجھے برطانیہ کے زیر اثر رکھنے کا فیصلہ کیا اور میرے علاقوں پر برطانوی نوآبادیاتی حکومت قائم ہونے لگی. میرا دل خوف سے گھبرانے لگا کہ میں اپنی ہی آغوش میں پلے نوجوان کے بجائے فرنگیوں کو اپنا حاکم بنتا دیکھ رہی. میں آنے والے ظالم وقت کے خوف سے لرزنے لگی کہ وہ نوجوان جنہیں برسوں میں نے اپنی آغوش میں محبت سے پالا، جن کے کہتے سننے کی میں عادی تھی، ان کی آہو پکار سننے کے خوف سے میں تھرتھرانے لگی. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. تاریخ ایک خوفناک موڑ اختیار کرنے. 2 نومبر 1917 کو برطانوی سابق وزیر اعظم آرتھر جیمز بیلفور نے برطانوی یہودی برادری کے رہنما جارج والٹر روتھ چائلڈ کو یہودیوں کے لیے قومی گھر کے قیام کا خط لکھ کر میرے قلب پر خنجر پیوست کر دیا. میرے قلب پر خنجر پیوست کر دیا. یہاں ختم نہ ہوا. 1947 میں اقوام متحدہ نے میری سرزمین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا. یہودیوں نے اس منصوبے کو قبول کیا، لیکن عرب رہنماؤں نے مسترد کر دیا. لمحہ بلمحہ میری فکر، میری پریشانی بڑھنے لگی. میں ان پناہ گزینوں کی پھٹی آستینوں میں اپنے نوجوانوں کے خون کی بو کو محسوس کرنے لگی. میں تو سب کے لیے محترم تھی. میں راہ دیکھنے لگی کہ شاید کوئی مجھے اور میرے باشندوں کو بچا لے. پر ہائے رے قسمت، میری بے بسی. 14 مئی 1948 میں ایک ظالم ریاست جو اب ملک بن چکی ہے، اسرائیل کے نام سے میرے چھوٹے سے خطے پر وجود میں آئی، اور یوں میرے امن کی بربادی شروع ہو گئی. پڑوسی عرب کے ممالک نے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دی. اس جنگ کے نتیجے میں مجھ میں رہنے والے کتنے ہی جوان مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. وہ پناہ گزین ظالم میری خوشی مجھ سے چھیننے لگے. جس زمین پر میں اپنے شہزادے شہزادیوں کو بھاگتا دوڑتا دیکھتی تھی، آج وہ زمین، وہ گلیاں خاموش ہیں. میری آغوش میں پلنے والوں کی صدائے نالا و شیون میری گلیوں میں گونجنے لگی. میرے حسن کو برباد کر دیا گیا. وہ ظالم پناہ گزین جنہیں میں نے سنبھالا، میرے ساتھ مثال برادران یوسف سلوک کرنے لگے. وہ احسان فراموش پناہ گزین جنہیں میں نے سہارا دیا، آج میرے ہی باشندوں کو مجھ سے محروم کرنے لگے. یہ ظالم احسان فراموش مجھے میرے ہی احسان کا بدلہ میرے ہی جوانوں کے خون سے دینے لگے. آج میرا مغربی کنارہ غزہ کی پٹی اور مشرق یروشلم ہے. میرے کتنے ہی جوان نہ جانے ان ظالموں کی وجہ سے کن کن ممالکوں میں آباد ہونے پر آج میری گلیوں میں انہی ہنستے کھیلتے بچوں کی لاشیں ہیں. کبھی جنہیں رہنے کے لیے میں نے گھر دیے، آج وہ مجھے ہی
کھانا دیا، آج وہ میرے ہی باشندوں پہ بندش آپ کیے ہوئے۔ یا خدا، میں تو آج بھی منتظر ہوں کسی صاحب ذوالفقار کی، جو آئے اور اس ظلم کے خیبر کو اکھاڑ دے۔ یہ تھی میری کہانی، یہ تھی ارض فلسطین کی کہانی۔ بغور دیکھیے، میں ہی انبیاء کی سرزمین ہوں، میں ہی فلسطین۔